بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میجک وائس میں خوش آمدید۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی چوتھی قسط میں ہم جانیں گے مصر میں قحط کے متعلق، برادران یوسف کا مصر میں داخلہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو کیسے اپنے پاس بلایا اور کیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے لیے اپنے بیٹے کو اجازت دی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ اس قسم کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ اب آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خوبصورت قصے کی طرف۔ شاہ مصر ریان بن ولید نے سلطنتی مصر کی وزارت آپ کو دے دی۔ پہلے اس عہدے پر بی بی زلیخا کا خاوند تھا جس نے آپ کو خریدا تھا۔ آخر بادشاہ مصر آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آیا۔ دائرۃ المعروف میں ہے کہ بادشاہ نے بغیر تخت شاہی کے سب کام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے اور اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کی انگلی پر پہنا دی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب انتظام شروع کر دیا اور مصر کی سرزمین پر حاکم متصرف ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک وزیر کی حیثیت سے غلہ اناج جمع کیا۔ جب قحط عام ہو گیا اور کنعان وغیرہ تک قحط کا اثر جا پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر بیرونی آدمی کو 1 اونٹ کا بوجھ غلہ عنایت کرتے اور خود اور لشکر وغیرہ صرف ایک ہی بار دوپہر کے وقت 1 آدھ نوالا کھا لیتے اور اہل مصر کو پیٹ بھر کر کھلاتے۔ جب قحط کا اثر تمام ملک میں عام ہو گیا تو پتہ چلا کہ مصر میں غلہ ملتا ہے۔ پھر غلے کے لیے قافلہ کنعان کا مصر جانے لگا تو برادران یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مصر میں عزیز مصر نے غلے کا انبار کھولا ہوا ہے، اجازت ہو تو ہم بھی جو کچھ ہمارے پاس ہے لے کر آ جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ بغیر بنیامین کے سب بھائی اپنی اپنی اونٹیوں پر سوار ہو کر مصر چلے گئے۔ جب برادران یوسف والد کی اجازت سے مصر پہنچے تو آپ نے بیک نگاہ ان کو پہچان لیا اور ان میں سے کسی نے بھی آپ کو نہیں پہچانا کیونکہ آپ ان سے بچپن میں جدا ہو گئے تھے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ وہ بچہ جسے غلامی کی حالت میں بیچ دیا آج وہ عزیز مصر کیسے بن سکتا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے طرز گفتگو بھی اس انداز سے کی کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور میرے ملک میں کیسے آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ غلہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے شک ہے کہ کہیں تم جاسوس نہ ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ معاذ اللہ ہم جاسوس نہیں ہیں، ہم کنعان کے رہنے والے ہیں اور ہمارے والد صاحب یعقوب نبی اللہ ہیں اور ہمارا باپ رفیع القدر نسل ابراہیم خلیل اللہ سے ہے اور لقب اسرائیل اللہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہمارے والد زندہ ہیں؟ کہا ابھی تک ہمارے والد صاحب حیات ہیں۔ فرمایا تم کتنے بھائی ہو؟ کہا ہم 12 بھائی تھے۔ ایک نہایت خوبصورت جو نبوت کے لائق تھا ایک دن ہماری میت میں جنگل کے تماشے کو گیا، ہم سے غائب ہو گیا اور بھیڑیا اس کو کھا گیا۔ جب باپ کو خبر ہوئی رضا با قضا ہو کر گوشہ گیری اختیار کی اور اس کی حقیقی بھائی کو اپنے حضور میں رکھ کر غم سے تسلی حاصل کرتا ہے۔ برادران یوسف علیہ السلام جس وقت پہنچے تھے اس وقت یوسف علیہ السلام عظمت اور مسند عزت پر بیٹھے تھے۔ بادشاہ کا لباس پہنے ہوئے توق طلائی گردن مبارک میں ڈالا تھا۔ بھائیوں نے خواب خیال میں بھی یہ نہ سوچا تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ بہرحال تمام حالات معلوم کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو سرکاری مہمان سمجھا جائے۔ کہ ان کے برتن غلے سے بھر دیے اور ان کو تیار کیا۔ جتنا غلہ ان کے جانور اٹھا سکتے تھے بوریوں میں بھر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ پھر اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو لالچ دیا، پھر ڈرایا دھمکایا کہ کسی طرح یہ بھائی کو ساتھ لے آئیں۔ بھائیوں نے کہا ہماری پوری کوشش ہوگی کہ والد صاحب اس کو اجازت دے دیں اور ہم آپ کے پاس اس کو حاضر کر دیں۔ جب بھائی جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو اشارہ کیا کہ ان کے اسباب جس کے عوض انہوں نے غلہ خریدا ہے وہ بھی انہیں خوبصورتی سے واپس کر دو کہ انہیں معلوم تک نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ والد و بھائی سے غلہ کی قیمت نہیں لینی چاہیے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں اناج کھولیں گے تو ہماری چیز کو دیکھ کر واپس آئیں گے، اس بہانے سے بھائی سے ملاقات ہو جائے گی۔ جب یہ قافلہ واپس کنعان پہنچا تو بھائیوں نے اپنی تمام سرگشت والد صاحب کو سنائی اور عرض کی کہ والی مصر نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک میرے پاس نہ آنا جب تک اپنے ستیلے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لے آؤ۔
اس لیے آپ سے التجا ہے کہ چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں، ہم اس کی نگہبانی اور حفاظت کرتے رہیں گے اور اس طرح ایک اونٹ کا بوجھ غلہ بھی زیادہ لائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم پر ایسے ہی اعتماد کروں گا جس طرح اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کر چکا ہوں، تمہاری کیا حفاظت ہے؟ خدا تعالی ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس گفتگو سے فارغ ہو کر انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا اور دیکھا کہ ان کی پونجی بھی واپس کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر پھر کہنے لگے، اے ابا جان، ہمیں اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ دیکھیے غلہ بھی ملا اور ہماری پونجی جیسی تھی ویسی ہی ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے۔ اس نے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی۔ اب ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھائی کو ہمراہ لے کر دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لیے غلہ بھی لائیں اور والی مصر سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں۔ اس عہد و پیمان کے بعد برادران یوسف کا قافلہ دوبارہ مصر کو روانہ ہوا اور بنیامین بھی ہمراہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ میوے اور روغن باللسان اور شہد اور گرم مسالہ ہدیے کے طور پر دیے۔ والد نے رخصت کرتے وقت روتے ہوئے نصیحت فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آنسو بہائے اور دعا اور نیک نصیحت کے ساتھ اپنے بیٹوں کو رخصت فرمایا۔ چونکہ آپ کے تمام بیٹے تندمند، طاقتور اور جوان تھے، اس لیے نظر بد سے بچنے کے لیے تدبیر بطور نصیحت فرما دی کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اس لیے کہ نظر بد برحق ہے، یہ گھوڑے سوار کو بھی گرا دیتی ہے۔ جہاں تک قضاء الہی کا تعلق ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اللہ کا ارادہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ بیٹے اپنے والد کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے مصر میں الگ الگ دروازوں سے دو دو ہو کر داخل ہوئے۔ ابن کثیر سے نقل ہے کہ برادران یوسف نے اپنے والد سے درخواست لکھوائی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دستار جو تبرکاً حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس تھی، وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بطریق ہدیہ اپنے بیٹوں کے ہاتھ روانہ کر دی۔ تمام بھائی والد صاحب کی وصیت کے مطابق متفرق دروازوں سے داخل ہو کر میمان سرائے میں جہاں حضرت شمعون تھے وہاں پہنچے اور رات گزارنے کے بعد صبح کو عزیز مصر کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ وہ عبرانی مہمان آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے والد کا تحفہ دستار اور درخواست خدمت میں پیش کی اور آپ نے اپنے نوکروں سے فرمایا کہ ان کے خوب عزت و خاطر مدارت کرو۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ابا جان کے تمام حالات معلوم کر لیے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایک دسترخوان پر دو دو بھائی بیٹھو۔ سب بھائی دو دو ہو کر بیٹھ گئے، بنیامین اکیلا رہ گیا۔ ایک خان بنیامین کے آگے رکھا گیا، وہ آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام پردے کے پیچھے سے دیکھ رہے تھے۔ آپ شفقت برادری سے بے تاب ہو گئے اور بنیامین کو اندر اپنے پاس بلا لیا اور ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ میں تیرے گمشدہ بھائی یوسف کی جگہ ہوں۔ بنیامین نے کہا کہ آپ کا مرتبہ تو عالی ہے، لیکن اگر عزیز کی نسبت ابراہیم ہوتی تو تب یہ حسد مٹ سکتی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور فرمایا کہ راز بھائیوں سے پوشیدہ رہے جب تک کہ اپنی غلطی کا اعتراف نہ کر لیں۔ بنیامین کہنے لگے کہ میں اب مصر سے باہر ہرگز نہ جاؤں گا، اب تو میں آپ کی لمحہ بھر جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو رات میں ہے کہ جب بھائیوں نے والد صاحب کا رکہ اور دستار مبارک حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے بھائیوں کی بڑی خاطر مدارت کی اور نوکروں سے فرمایا کہ ان کو شاہی مہمان خانے میں اتاریں اور ان کے لیے پرتکلف دعوت کا سامان کریں۔ چند روز قیام کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اونٹوں کو اتنا لاد دو جتنا وہ اٹھا سکیں، اور ساتھ ہی بنیامین کو روکنے کے لیے کوئی ہیلہ بھی تلاش کرتے رہے، اور اپنے ہوشیار ملازموں کو ارشاد فرمایا کہ چپکے سے شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ جب بنیامین کے پاس سے شاہی مال برآمد ہوا اور ان کے اپنے اقرار کے مطابق وہ شاہی قیدی ٹھہر چکے تو اب انہیں رنج ہونے لگا۔ عزیز مصر کو کہا کہ ان کے والد ان کے بڑے ہی دل دادا ہیں، ضعیف اور بوڑھے شخص ہیں۔ ان کا ایک سگا بھائی جو پہلے ہی گم ہو چکا ہے، جس کے صدمے سے وہ پہلے ہی چور ہے، اب جو یہ بات سنیں گے ڈر ہے کہ زندہ نہ رہ سکیں گے۔ آپ ہم میں سے کسی کو اس کے قائم مقام اپنے پاس رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں، آپ بڑے ہی محسن اور مہربان ہیں، یہ اتنی عرض ہماری منظور فرما لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بھلا ظلم کیسے ہو سکتا ہے کہ چور کو چھوڑ دوں اور بے گناہ کو پکڑ لوں، یہ تو صریح ناانصافی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکا اور اپنے دل کو راحت پہنچائی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔